بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد مشکور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں بولتا کشمیر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ شکور صاحب، جن کا تعلق آزاد کشمیر وادی نیلم سے ہے۔ آئے ان سے گپ شپ بھی کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیا حال آپ؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب، آپ ہماری ناظرین کو کیا کوئی بیان سنانا پسند کریں گے؟ جی ماشاء اللہ، یہ ہمارے کشمیر کے بڑے معروف شخصیت ہیں جناب مشکور صاحب، جو کہ ہر حوالے سے ہمارے ناظرین کو پیغام دیتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے عمل میں زندگی میں خیر و برکت پیدا فرمائے۔ تو آج میں یہاں حاضر ہوا اور یہاں کافی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کریم صاحب کو جزائے خیر دے۔ اور یہ جو سٹارٹنگ میں آپ نے کہا السلام علیکم، ہم انسان ہیں، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ بولتے ہیں اس لفظ کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے مجھے کہا السلام علیکم، میں نے جواباً آپ کو کہا وعلیکم السلام۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک مفہوم ہے۔ یعنی ہم نے کہا کسی کو السلام علیکم، گویا کہ ہم نے اسے گواہی دے دی، ہم اس کے ساتھ وعدہ کر لیا، عہد کر لیا کہ میرے بھائی، میرے طرف سے تیری عزت، تیری آبرو، تیری جان سب کی سلامت ہے، تو نے پریشان نہیں ہونا۔ اب ہم نے کہا السلام علیکم، دوسرے بھائی نے ہمیں کہا وعلیکم السلام، یعنی اس نے کہا کہ اگر تیری طرف سے میری عزت، میری جان، میرا مال سب کی سلامت ہے تو میرے بھائی پھر میری طرف سے تمہیں پریشان نہیں ہونا، میری طرف سے تیری عزت، تیری آبرو سلامت ہے۔ یعنی ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا۔ اب اگر ہم واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، یعنی بیت سے باہر نکلتے ہیں، کسی سے ملاقات ہوتی ہے، ہم سلام کر دیتے ہیں۔ اب سلام ہم نے کر دیا، اب اس پر ہم نے اپنے آپ کو قائم بھی رکھنا ہے۔ یعنی سلام کیا، ہم نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے اوپر ہم نے پیرا بھی دینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ایک بھائی کو منہ پر سلام کیا اور تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کر پھر اس کی ٹانگیں کھینچنے شروع کر دی، اس سے خلاف باتیں کرنے شروع کر دی۔ اب ہم سلام کرنے کے بعد اگر کسی کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں یا اس کے خلاف بات کرتے ہیں، گویا کہ ہم نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نہیں، اس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے۔ یہ اسی چیز کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں منافقت کرنا۔ یعنی میں نے آپ کو سلام کیا اور سائڈ پہ ہو کر آپ کے خلاف باتیں کی، اسی چیز کو جو ہے منافقت کہتے ہیں۔ یعنی ناظرین کے لیے پیغام یہ ہے، کسی کے ساتھ اگر آپ سلام کرتے ہیں نا تو اس سلام پر برقرار رہیں۔ گویا کہ ہم نے اگلے بھائی کے ساتھ وعدہ کر لیا، وہ ہارون رشید کے دور میں نا ایک شخص کو سزائے موت دی جائے، اعلان ہوا کہ اسے سزائے موت دی جائے۔ اب جیسے موت کا وقت قریب آیا نا تو جو اسے گھاٹ پہ لے کر گئے جہاں اسے پھانسی دینی تھی، تو اس سے آخری خواہش پوچھی کہ تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے، میں وقت کے بادشاہ کو ملنا چاہتا ہوں۔ اب آخری خواہش سی بادشاہ کے پاس لے گئے تو اس شخص نے جاتے ہی کہا بادشاہ کو السلام علیکم۔ اب بادشاہ نے جواباً کہا وعلیکم السلام، واپس آ گئے۔ اب جب اسے پھانسی ہونے لگی نا، اس نے کہا کہ بھائی رک جاؤ، مجھے بادشاہ نے آزاد کر دیا ہے، مجھے معاف کر دیا ہے۔ اب وہ جو بندے تھے وہ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ بادشاہ نے کب تجھے معاف کیا؟ اب یہ بادشاہ نے سنا، وہ بھی بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اسے کب معاف کیا ہے۔ اب دوبارہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بندہ کہہ رہا آپ نے اسے معاف کر دیا، آزاد کر دیا ہے۔ تو بادشاہ بھی بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ میں نے تجھے کب آزاد کیا ہے؟ اب بادشاہ نے جب کہا میں نے کب آزاد کیا، اس نے پھر یہی جملہ کہا کہ بادشاہ سلامت، جب میں آیا نا میں نے کہا السلام علیکم اور آپ نے جواباً کیا کہا؟ وعلیکم السلام، کہ میری طرف سے تیری عزت، تیری جان، تیرا مال سب کی سلامت ہے، تو نے پریشان نہیں ہونا۔ اب بادشاہ تم خود بتا کہ تم کہتا ہے میری طرف سے تیری جان سلامت ہے، تو گویا کہ تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ اب بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ جا پھر میں نے تجھے آزاد ہی کر دیا ہے۔ گویا کہ ہم کسی کے ساتھ اگر سلام کرتے ہیں تو سلام گویا کہ ہم اس کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں۔ اب جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کی سزا بھی ہے، گویا کہ ہم نے منافقت بھی کیا ہے۔ تو ناظرین کو
اس مشکور صاحب کے چینل سے یہ پیغام پہنچتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سلام کریں تو اس سلام پر برقرار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ حافظ شکور صاحب نے آج ہمیں ابتدا بتائی اسلام کی شروع میں کہ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اکثر باہر نکلتے ہیں، ہزاروں مسلمان ہمیں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم سلام کرتے ہیں، تو اسلام کا اصل مطلب معنی میں ہمیں ماننی پتہ ہی نہیں تھا معنی، تو ہم بس ایک روٹین ادا کرتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو یہ ویڈیو حافظ شکور صاحب نے جو پیغام دیا ہے، یہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیا کریں تاکہ جتنے بھی لوگ دیکھیں گے ان کی رہنمائی ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کر دوں، یہ تو اس کا مفہوم فلسفہ ہو گیا، لیکن اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں نا، سلام کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، یعنی جب وہ سامنے ہوئے نا، ایک دوسرے کو پھر انہوں نے سلام کرنا ہے۔ اب سلام کس انداز میں کرنا ہے وہ بھی بیان کیا ہے، یعنی ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اب ہم دو آپس میں ملیں گے نا، اللہ تعالیٰ دونوں مسلمانوں کے درمیان 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب 99 جو رحمتیں ہیں وہ ایک بندے کو ملیں گی، 90 جو نیکیاں ہیں ایک بندے کو ملیں گی، 10 نیکیاں ایک بندے کو ملیں گی۔ اب یہ 90 نیکیاں کس کو ملیں گی اور 10 کس کو ملیں گی، یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے۔ فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یعنی جو خوش ہو کر ملتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، ہم کسی کو ملتے ہیں نا، اس کے منہ پہ ویسے ہی 12 بجے ہوتے ہیں، بڑا پریشان ہو کر، بڑا غمگین ہو کر ملتا ہے، یا ویسے ہی ہاتھ ملا کر نکل جاتا ہے۔ یہ مصافحہ کرنا یہ بھی ایک معنی میں ہے، اور منہ سے بولنا یہ بھی ایک معنی میں، یعنی منہ سے بولنا اس کی زیادہ فضیلت ہے، مصافحہ کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل جو سلام ہے وہ منہ سے بولنا ہے۔ اب جو بندہ کسی سے خوش ہو کر ملتا ہے، منہ پہ تبسم ہوتا ہے، خوش ہو کر خوشی کے ساتھ ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 90 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو پریشان ہو کر ملتا ہے تو اسے 10 نیکیاں یعنی اس سے بھی مل جاتی ہیں۔ تو سلام کرنے کی یہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک صحابی رسول، ایک تابعی تھے، وہ بازار میں گئے نا، تو بازار میں گھومتے ہوئے واپس آ گئے۔ اب ان کے ساتھ ایک ان کا خادم تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ بازار میں گئے، پورا بازار گھوم کر واپس آ گئے، خریدا کچھ نہیں۔ تو وہ جو تابعی تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پورا بازار گھوم کے آ جاؤں اور فائدہ نہ ہو؟ کہا کہ فائدہ میرے سامنے تو کچھ نہیں خریدا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے دیکھا نہیں کہ جو جو ملا مجھے، میں نے اسے سلام کیا ہے، گویا کہ بازار کا چکر لگا کے آیا ہوں میں، ہزاروں نیکیاں بھی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ تو جو بندہ باہر نکلتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے سلام کرے، ایک دوسرے سے ملے، اور خوش ہو کر جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی یہاں پر ایک حدیث بھی آخر میں عرض کر دوں، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ملتا ہے نا ایک دوسرے سے، اگر کوئی گھور کے دیکھے، کوئی غصے کے ساتھ دیکھے، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بندے بڑے گھور کے دیکھتے ہیں، غصے کے ساتھ دیکھتے ہیں، فرمایا کہ جو دنیا میں کسی مسلمان بھائی کو گھور کے دیکھے گا، غصے سے دیکھے گا، تو اللہ کریم قیامت کے دن اسے جلال کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ جس سے رب کریم جلال سے دیکھے، غصے سے دیکھے، اس کے پلے کچھ بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا۔ اور دوسرا رخ یہ بیان فرمایا کہ جو کسی کو مسکرا کر ملتا ہے، تبسم منہ پہ ہوتا ہے، خوش ہو کر ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ تو کسی کو بھی آپ ملتے ہیں تو اسے خوش ہو کر ملیں، اور کوشش کریں کہ پہل کریں سلام کرنے میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب، ایک سوال آپ سے اور تھا، ہم میں سے کچھ اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، کچھ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ ٹھیک طریقہ ہے یا ان میں ٹھیک طریقہ کون سا ہے؟ نہیں، سب سے ضروری یہ ہے کہ لفظوں کی ادائیگی، آپ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کسی عالم دین سے رجوع کریں، کسی پڑھے لکھے بندے سے، وہ آپ ان سے سیکھیں، ان سے پوچھیں۔ دین جو ہے وہ پوچھنے سے آتا ہے، بیان کرنے۔ جو آپ کے پاس دین ہے کوشش کریں کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں،
اور آپ طلب رکھیں دین کی، اور علماء کرام سے رجوع کریں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی السلام علیکم الٹے سیدھے جو ہے نا جی جملے ادا کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم السلام علیکم صحیح معنوں میں ادا کریں، اور السلام ماشاء اللہ علیکم ہر لفظ کی اچھی طرح ادائیگی کریں گے، پھر اس کا یقیناً سب کو فائدہ ہوگا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہمیں سن کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد مشکور چودھری کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے بولتا کشمیر۔ اللہ حافظ۔